اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرات گرامی، پاکستان میں ایک مرتبہ پھر ایک بربریت کا مظاہرہ ہوا، ایک ظلم کا، ایک جبر کا۔ یہ پتہ نہیں کیسا ملک ہے جہاں سے اس طرح کے فتنے اکثر و بیشتر پنپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں کی گورنمنٹ بالکل زیرو، یہاں کے سیاسی رہبر بالکل زیرو، یہاں کے مذہبی رہبر بالکل زیرو، نیل بٹا سناٹا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ابھی پاکستان میں جہاں پہ ایک رافضی، چند رافضی کہوں گا، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی بڑی گستاخی کی ہے کہ ان کا پتلا بنا کر اور اس کو جلایا، اس کو مارا گیا، اور اس کے اوپر لعنت بھیجنے کا سلسلہ جو کھلے عام یہ ویڈیو میں آپ نے ابتدا میں دیکھا۔ یہ پاکستان کا واقعہ جہاں حضرت عمر کے پتلے کو مارا جا رہا ہے اور لعنت بھیجی جا رہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اہل تشیع کے کئی علماء نے اس چیز کو رد کیا ہے، اس کے اوپر اپنی صفائی دی ہے۔ صفائی کیا دی ہے کہ یہ جو عمر کی بات ہو رہی ہے، یہ عمر بن سعد کی بات ہو رہی ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ عمر بن سعد ایسا نام ہے کہ جہاں پہ بھی تاریخ میں، بیان میں یا کسی کی زبان سے بھی جب پرٹیکولر اس کا ذکر ہوگا تو عمر بن سعد ہی کہا جائے گا۔ لیکن یہاں صرف عمر کا ورڈ یوز کیا جا رہا ہے، عمر پر لعنت معاذ اللہ، عمر پر لعنت، یہ اس طرح کا بار بار کہا جا رہا ہے، استغفر اللہ۔ تو حضرت عمر فاروق کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو فاروق نام سے ہوتا ہے۔ اہل سنت کے اندر یہ اجماع ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے کہ جب عمر نام سنائی دیتا ہے تو اس سے مراد ایک ہی ہے، مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، مذہبی شخصیات کے اندر۔ تو اس چیز کی کلیئر، اگر یہ عمر بن سعد کے تعلق سے بات تھی تو اس کا نام لینا چاہیے تھا مکمل، جو کہ اس نے نہیں لیا۔ صرف عمر کہہ کے لعنت بھیجنے کا مطلب ہے کہ یہ کلیئر کٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، ان پہ لعنت بھیجی گئی، ان کے پتلے کو جلایا اور مارا گیا پتلا بنا کر۔ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے تنبیہ کی تھی، کئی ویڈیو پہلے، آپ لوگوں نے اسے اگنور کر دیا۔ میں نے کہا کہ اہل سنت ہمارے لیے ایک راستہ ہے، ایک پل ہے، جس کے ادھر کنواں ہے، ادھر کھائی ہے۔ ادھر کنواں کون سا ہے؟ خارجیت اور ناسبیت کا۔ کھائی کون سی ہے؟ رافضیت کی۔ تو نہ آپ کو رافضیت کی کھائی میں گرنا ہے، نہ خارجیت کی اور ناسبیت کے کنویں میں گرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو اپنے آپ کو پنجتن پاک کا عاشق بھی بتاتا ہے، پنجتن پاک سے نسبت رکھنے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن ان کے نزدیک پنجتن پاک سے محبت کرنے کی دلیل یہ ہے معاذ اللہ کہ تین کو گالیاں دو، ان کی گستاخیاں کرو۔ تو یہ پنجتن پاک سے محبت کی دلیل نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ بدکاری ہے، یہ مکاری ہے، یہ عیاری ہے، یہ منافقت ہے، یہ جھوٹ ہے کہ کسی کو گالیاں دو تو آپ اہل بیت کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ گے۔ نہیں، گالیاں دینا یہ بنو امیہ کا کام ہے، گالیاں دینا بنو ہاشم کا کام نہیں ہے، یا ان کے ماننے والوں کا کام نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی آپ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ رافضیوں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ لعنت کرے 1000 مرتبہ اس شخص پہ جس نے یہ حرکت انجام دی ہے، یا اس کے پیچھے جو ہے، ان سب پہ اللہ کی لعنت ہو، جنہوں نے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ان چیزوں سے کتنا نقصان پہنچتا ہے؟ اتحاد امت پر نہیں پہنچتا؟ تو اگر اہل تشیع کے علماء اس چیز کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ان کو کہنا چاہتا تھا، تو وہ اس کے اوپر سب سے پہلے تو گورنمنٹ اس کے اوپر تحقیق کرے، اگر یہ سزا کا مستحق نکلتا ہے تو اسے سخت سے سخت سزا دی جائے، اور اہل تشیع کے علماء پوری تحقیق کے بعد میں ایک بیان جاری کریں کہ ہمارا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ رافضیت اور ہے، شیعت اور ہے، ٹھیک ہے جی؟
اگر وہ اس چیز کے سپورٹ میں آتے ہیں ان کے رہبر تو پھر تو ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے بیان سنے کئی لیڈرز جو ہیں ان کے بڑے، وہ اس چیز سے انکار کر رہے ہیں، اس کی صفائی دے رہے ہیں، تو اگر یہ چیز کے وہ خلاف ہیں تو اس چیز کی کھل کر مذمت کریں کہ اہل سنت کے بزرگوں کو، اہل سنت جنہیں اب مانتے ہیں، اہل سنت کی جن سے عقیدتیں ہیں، نسبتیں ہیں، فیلنگز جڑی ہوئی ہیں، ان پہ اس طرح کی لعن و طعن تبرے نہ کیے جائیں، کیونکہ پھر ادھر سے جب جائے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ دیکھو انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، ہوگا نا ایسا، ادھر بھی یہی حال ہے، ادھر بھی وہی حال ہے۔ اس چیز سے نکلیے، ایک دوسرے کے جو بھی لائق احترام شخصیات ہیں ان کو اگر آپ ادب نہیں کر سکتے، احترام نہیں کر سکتے تو برا بھلا بھی مت کہیے، لعن و طعن بھی مت کریے۔ ہاں لیکن وہ لوگ وہ چاہے کسی بھی کمیونٹی کے ہوں، کسی جماعت کے رہبر ہوں یا کچھ بھی ہوں، اگر وہ اہل بیت کے سگے نہیں ہیں، اہل بیت کے وفادار نہیں ہیں، اصحاب کے وفادار نہیں ہیں، نبی کے وفادار نہیں ہیں، تو ان پہ آپ کھل کے لعنت بھیجیے، آپ آزاد ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بہت بڑا طبقہ جن کے ایمان کا حصہ ہو، ایسی شخصیات کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، لعن و طعن کر رہے ہیں، ان کے پتلے جلا رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں پتلوں کو۔ اس سے کیا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، اس سے بھڑاس نہیں نکلتی۔ علمی طور پہ آپ بات کریں تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ رافضیت ایسا کوڑا، ایسی گندگی ہے جس کو تیزاب ڈال کے، پیٹرول ڈال کے، جو کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے نا اس کی کیسے جلاتے ہیں ہم لوگ، اس طرح جلا دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ رافضیت ایک ایسا کتا ہے، جس طرح نالے میں سے کتا نہیں نکلتا گندگی میں بھیگا ہوا، لپٹا ہوا، تو آپ اس سے کس طرح بچتے ہیں کہ کہیں کوئی چھینٹا نہ لگا دے، کوئی چھینٹا نہ لگ جائے، میں ناپاک نہ ہو جاؤں۔ تو جس طرح ایک گلی کے نالے سے نکلے ہوئے کتے سے آپ بچتے ہیں، اسی طرح رافضی سے آپ بچیے، کیونکہ وہ بھی ایک غلاظت اور گندگی کے نالے سے نکلا ہوا ایک ناپاک کتا ہوتا ہے، جس کے اگر چھینٹے آپ کو لگے تو گلی کے کتے کے چھینٹے سے تو آپ صرف دنیا میں ناپاک ہوں گے، پانی سے غسل کر لیں گے، لیکن اگر رافضی جیسے کتے کے چھینٹے لگ گئے تو آپ کی دنیا بھی ناپاک ہو جائے گی، آخرت بھی ناپاک ہو جائے گی، مورل آف دا سٹوری برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اہل سنت کا جو رستہ ہے اس پہ چلیں، نہ کنویں میں گریں نہ کھائی میں گریں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں ایسے غلیظ، گندے اور گھٹیا لوگوں سے جو کسی اور قوم کے رہبروں پہ، ان کے وہ جن کا احترام کرتے ہیں، ایسی لائق احترام شخصیات کے اوپر بھونکتے ہیں، ان پہ لعنت کرتے ہیں، لعن و طعن کرتے ہیں، تبرک کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ محفوظ رہیں۔ وہ چاہے رافضی ہو، خارجی ہو، ناسبی ہو، یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے اور یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دونوں سے اپنے ایمان کو بچائیے، اور جو بالکل اعتدال کا رستہ ہے، جو بالکل ایمانداری کا رستہ ہے، جسے اہل سنت کہتے ہیں، اس پہ آپ چلیے گا۔ اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں، اصحاب کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں، یہی اہل سنت ہے۔ باقی ادھر رافضی ہیں، ادھر خارجی اور ناسبی ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سب کا احترام اور ادب کرنے کی، اہل سنت پہ قائم و دائم رہنے کی، اور ایسے شر سے، ایسے فتنوں سے، ایسے مکاروں سے، ایسے لعنتیوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کو، ہماری زندگی کو، ہماری آخرت کو۔ آپ سے اجازت لیتا ہوں، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔